بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں رکوع کی علامت سے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران تقریباً ہر پیج پہ ہمیں قرآن کے حاشیہ میں اس طرح رکوع نظر آتا ہے، اور اس رکوع کے اوپر بھی اور اس کے درمیان میں بھی اور اس کے نیچے بھی کچھ نمبرنگ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ اس نمبرنگ سے کیا مراد ہے۔ اس علامت کو رکوع کی علامت کہا جاتا ہے جس کے اوپر سورت کا نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر والی سائڈ پر جو نمبر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ سورت کے رکوع کا نمبر ہے، کہ اس سورت میں اس رکوع کا کون سا نمبر ہے۔ پہلا رکوع ہے سورت کا، دوسرا رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے، تو اسی کے متعلق ہمیں اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا رکوع نمبر، اور اسی طرح نیچے پارے کا نمبر، رکوع کے نیچے والے حصے میں نیچے والی سائڈ پہ جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ پارے کا رکوع نمبر ہوتا ہے، کہ اس پارے میں اس رکوع کا کون سا نمبر ہے۔ اور اسی طرح درمیان میں اس رکوع کی کل آیات کی تعداد ہوتی ہے۔ رکوع کے اندر، رکوع کے درمیان میں جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ نمبرنگ آیات کی ہوتی ہے، کہ اس رکوع میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں۔ جیسا کہ 7 آیات ہیں تو وہ 7 لکھا ہوگا، اگر 9 آیات ہیں تو 9 لکھا ہوگا، تو اس طرح سے اس رکوع میں ٹوٹل جتنی بھی آیات ہوں گی وہ رکوع کے اندر مینشن ہوں گی۔ قرآن کریم کے کل رکوع کی تعداد 558 ہے۔ منزل، قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ اپنی طرف سے یا اسی طرح سنے سنائے جو قصے ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ منزل سے مراد یہ ہے، منزل جو ہے یہ قراءات ہیں۔ میں نے خود جو ہے وہ بچپن میں بہت مرتبہ جو ہے نا وہ لوگوں سے سنا تھا کہ یہ جو منزل ہوتی ہے اصل میں یہ قراءات ہیں۔ قراءات کا علم تو بہت بڑا ہے جو کہ مدارس میں 4 سال میں مکمل کروایا جاتا ہے، تو یہ منزل سے مراد کیا ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں یہ چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ یہ منزل کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ یہ کل بھی ہماری یہ بات چل رہی تھی اس ٹاپک پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جب ان کو قرآن کریم کی فضیلتوں کا پتہ چلا کہ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنی ڈیلی روٹین کا یہ معمول بنا لیا کہ وہ ایک دن میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ مطلب ایک دن میں یا 2 دن میں قرآن کریم مکمل کر دیا کرتے تھے، تو سارا سارا دن جو ہے وہ یہی قرآن کریم کی تلاوت میں مگن ہوتے تھے۔ تو ان کی جو بیویاں تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ شکایت لے کے گئیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے جو خامد ہیں وہ سارا سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور گھر میں نہ تو اپنے بچوں کو صحیح سے ٹائم دیتے ہیں اور نہ اسی طرح گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس چیز کو دریافت کیا، صحابہ سے پوچھا، تو صحابہ نے کہا کہ جی اللہ کے نبی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کے بعد اس چیز کی پابندی لگا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف آخرت کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کے لیے بھی پیدا کیا ہے، کہ ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ کہ صرف آخرت والے کام جو ہیں وہی ہم جو ہے وہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ 3 دن سے پہلے کوئی قرآن کریم مکمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کہ 3 دن سے پہلے کوئی بھی قرآن کریم مکمل نہیں کرے گا۔ آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور اپنے جو معاملات زندگی ہے اس کو بھی چلانا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے اپنی روٹین بنا لی 7 دنوں کی، کہ ہم 7 دنوں میں قرآن کریم مکمل کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی طرف سے جو کہا گیا تھا وہ تھا 3 دن سے کم نہیں، کہ 3 دن سے اوپر جب مرضی آپ جو ہے وہ قرآن کریم مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اس روٹین کو بنانے کا سوچا کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی ایسی روٹین بناتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی چلتے رہیں، ہمارا جو بیوی بچوں کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی بہتر رہے، تو ہم قرآن کریم کی روٹین کو بھی بہتر بنائیں۔ تو انہوں نے 7 دنوں کا اپنا ایک پلان بنایا کہ ہم نے ایک دن میں قرآن کریم کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، دوسرے دن میں اتنا حصہ پڑھنا ہے، ان حصوں کو ہی منزل قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ منزل سے مراد وہ چیز ہے۔ تو سلف صالحین 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ایک دن میں قرآن مجید کی جتنی مقدار وہ تلاوت کرتے تھے اسے منزل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن میں جتنا قرآن کریم کا حصہ وہ تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو اسے منزل کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک منزل مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی 7 منزلیں بن گئی، کیونکہ انہوں نے ترتیب لگائی تھی کہ ہم نے 7 دنوں میں قرآن کریم کو مکمل کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے ان کی روٹین یہ تھی کہ ہم نے ایک دن میں کرنا ہے یا 2 دن میں کرنا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہر صفحے کے نیچے دیے گئے منزل نمبر سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ جو نمبر ہوتا ہے منزل کا، یہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان کی روٹین کیا تھی قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے حوالے سے۔ یہ منزلیں صورتوں سے شروع ہوتی ہیں، ان کے پہلے پہلے حرف سے بنائے گئے مجموعے کو فمی بشوق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک مجموعہ ہوتا ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، تو اسی طرح ان کو فمی بشوق کہا جاتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارا وقف کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے وقف کا مکمل بیان پڑھ لیا ہے، جس میں وقف کے قواعد اور رموز اوقاف، جس کا آپ سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ رموز اوقاف ہوں گے قرآن کریم میں، کچھ اس طرح کے سائنز ہوتے ہیں یا پھر رموز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر، یا کچھ اشارات ہوتے ہیں قرآن کریم میں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور انہی کے مطابق وہاں پہ وقف کرنا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، یہاں پہ آپ رکنا جائز ہے، آپ چل بھی سکتے ہیں، آگے رک بھی سکتے ہیں، اور کہیں ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پہ لازمی ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان چیزیں ہیں، آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیں۔ جیسے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف منزل، وقف غفران، ان کا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد جو چیزیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں وہ 3 نقطے اس طرح کے، یا وقفہ سے کیا مراد ہے، سکتہ۔ تو اس پیج پہ جتنی بھی چیزیں تقریباً لکھی ہوئی ہیں وہ ساری آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ آپ نے اس پیج پہ جو چیزیں ہیں اوپر والی آیت سے لے کے یہ قف تک، یہاں تک آپ یاد کر لیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہاں پر جو ہے وہ ٹھہر سکتے ہیں۔ میم پر لازمی ٹھہرنا ہے، باقی کے جو الفاظ ہیں، طوا ہے، جیم ہے، قلع ہے، قف ہے، تو ان پر بھی ٹھہرا جائے، مطلب ان پر آپ ٹھہر جائیں۔ اور اس کے بعد جو آگے ہیں درج ذیل رموز اوقاف پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ والے جو رموز اوقاف ہیں ان کو آپ یاد رکھ لیں کہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا، ہم نے تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ تو اب قرآن کریم پہ ہم چلتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ تو یہاں ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی سورت شروع کرتے ہیں نا، جیسے کہ یہ سورت ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحاتی، یہ دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے۔ تو ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا تھا کہ یہ جو گول تا ہوتی ہے اس پر جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کو ہائے ساکنہ بنا دیا جاتا ہے، ایسی ہا کہ جو ساکن ہو، اس سے یہ مراد ہے۔ تو اس کو فاتحہ ایسے پڑھیں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ سورت کا نام ہے، اور ہر سورت کے ساتھ یہ لازمی لکھا ہوگا مکیہ یا مدنیہ، ان دونوں ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھا ہوگا ہر سورت کے ساتھ، مکیہ یا مدنیہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مکیہ سے مراد ہے مکہ، اور مدنیہ سے مراد ہے مدینہ۔
تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے یا مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، صورتوں کے ناموں کے ساتھ جو مکی اور مدنی ہے لکھا ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ مکیہ ہے، تو یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورت کے نام کے دائیں بائیں یا اسی طرح جو بھی ترتیب بنی ہوتی ہے قرآن کریم میں، تو وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے آیاتها، کہ اس سورت میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ میں 7 آیات ہیں، تو یہاں پہ 7 لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف لکھا ہوتا ہے رکوعاتها یا اسی طرح رکوعها، ٹھیک ہے، تو رکوعها یہاں پہ ایک رکوع ہے اس صورت میں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں سورت کے شروع میں، سورت کے اندر آیات کے حوالے سے اور رکوع کے حوالے سے۔ اب ان میں سے جو بھی گول دائرہ ہے یہاں پہ نمبرنگ نہیں لگی ہوئی، تو یہ آیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر آیت مکمل ہو رہی ہے، تو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ان میں جو ہے وہ نمبرنگ بھی، کہ کس طرح سے آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ کا میں نے بتایا تھا کہ یہاں کوفیوں کے علاوہ جو دوسرے قراء کرام ہیں نا، ان کے نزدیک سورۃ الفاتحہ میں 7 آیات ہیں، اور کوفی کہتے ہیں کہ یہاں پر 6 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، کوفی قراء کرام جو تھے وہ سورۃ الفاتحہ کی 6 آیات کو مانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو دیگر قراء کرام تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5 ہوتا ہے، جو ہم نے کل سائن دیکھا تھا، تو اس سے مراد بھی آیت ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کے دائرے، تو یہ نمبر 1 ہے، بسم اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، یہ صورت ہے، کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ صورت کی آیات میں شمار نہیں ہوتی، تو یہاں سے 1 2 3 4 5 اور آگے کوئی دائرہ نہیں ہے، یہ چھٹا دائرہ ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ 6 آیات ہیں۔ لیکن جو دوسرے قراء کرام ہیں وہ اس کو آیت شمار کرتے ہیں، یہ جو 5 لکھا ہوا ہے اور اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے، تو اس کو آیت شمار کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ایک آیت ہے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے جہاں پہ ابھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 7 نمبر آیت ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس 5 کو بھی آیت شمار کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ لام الف لا آ جائے تو وہاں پر وقف نہیں کریں، جاری رکھیں، لیکن اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو دونوں طرح جائز ہے، رکنا بھی اور نہ رکنا بھی، مطلب آگے تلاوت کو جاری رکھنا۔ تو لہٰذا یہاں پہ آیت ہے تو یہاں پہ ہم رک سکتے ہیں، اگر ہم جاری رکھنا چاہیں تو ہم آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر آپ نے قراءات کرنی ہے، مثال کے طور پہ 2 سے 3 آیات اکٹھی پڑھنی ہے ایک ہی سانس میں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وقف کا تو ہم نے طریقہ کار پڑھا ہے کہ ہم ہمیشہ آخری حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہ ہے، یہاں پہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نررحیم، یہاں میم زیر می ہے، حالانکہ یہاں پہ نررحیمی لکھا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو نررحیم پڑھا ہے وقف کے قواعد کے مطابق۔ وقف کا قاعدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت آتی ہے کلمے کے آخر میں، تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، جزم لگا دی جاتی ہے، تو اس کے قواعد کے مطابق ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا۔ ہاں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو اگلی والی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھیں، مثال کے طور پہ ایک سانس میں 2 سے 3 آیات کو اکٹھا پڑھیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ آپ نے پھر اس آخری حرف کی حرکت کو بھی پڑھنا ہوگا اگر آپ ملانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، الرحیم الحمد، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے آخری حرکت کو، یہ میم کی پھر آپ نے حرکت بولنی ہے،
اسی طرح آپ نے آگے پڑھتے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن. یہ دیکھنا العالمین تھا، مین یہاں پہ وقف کرتے ہیں لیکن میں نے آگے ملانا ہے تو میں اس کو ملاؤں گا العالمین الرحمن. اب یہ نون کو ڈائریکٹ ہم نے را کے ساتھ ملا دیا، پھر ہو گیا الرحمن الرحیم مالکی می مالکی. ٹھیک ہے، اس طرح آپ آگے ملاتے جائیں، جتنی آیات چاہیں آپ ملا سکتے ہیں اس طریقے سے. اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں ملانے کی صورت میں کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی بھی آیت کو آپس میں ملانا ہے تو اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی آخری حرکت کو بولنا ہے اس آیت کی، اور جہاں وقف کرنا ہے تو وہاں آپ وقف کر دیں اسی طریقے سے. مثال کے طور پہ میں نے یہاں سے شروع کیا ہے اور اس جگہ پہ میں وقف کروں گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ آخر میں وقف کر دیں گے. یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ مدنیہ. ٹھیک ہے، یہ سورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں کتنی آیات ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. آیاتها 286 اس میں آیات ہیں سورۃ البقرہ میں، ٹوٹل 286 آیات ہیں. اور رکوعاتها، اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا رکوعها، تو رکوعها کا مطلب ہے کہ ایک ہی رکوع، اگر زیادہ ہوں تو وہ لکھتے ہیں عربک میں رکوعاتها، تو یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 40 رکوع ہیں، 40 رکوع ہیں اس صورت میں. اچھا، آج کی کلاس میں یہ چیز بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر، بہت احسان ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد ہماری ان بہنوں کا اور ماؤں کا کہ جو ہمارے ساتھ اس دین کے معاملات میں شامل ہیں، اور بالکل جو ہے وہ ہماری ہیلپ کر رہی ہیں ہر چیز میں. تو ہم ان کے بھی الحمدللہ بہت مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا جو بھی وہ ہمارے ساتھ ان کاموں میں مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم نے سوچا ہے کہ آپ کو ایک لیکچر بھی دیں گے رمضان سے پہلے پہلے، اور اس کی ہم ایک ورکشاپ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ کوئی 2 سے 3 دنوں کے اندر جو ہے نا وہ ہم ایک ورکشاپ رکھیں گے، کلاسز زکوٰۃ کے حوالے سے اور اسی طرح صدقات کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس میں مکمل ڈیٹیلز قرآن و سنت کے حوالے سے کہ کون سے مصارف ہیں زکوٰۃ کے جن کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے. تو بہت سارے ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی جو ہے وہ زکوٰۃیں ادا کریں، اور اسی طرح صدقات، زیادہ سے زیادہ صدقات ادا کریں، صدقات دیں. تو کیونکہ ان کا جو اجر ہے رمضان المبارک میں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 70 درجے اور اسی طرح 700 درجے جو ہے وہ زیادہ ہمیں اجر ملتا ہے عام دنوں کے حوالے سے. تو اس لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے جو ہے ان جو یہ فرائض ہیں ان کو ادا کریں. تو اس حوالے سے ہم یہ کورس ڈیزائن کر رہے ہیں 3 سے 4 دن کا، یا اسی طرح ہو سکتا ہے 2 دن کا بھی ہو جائے. تو اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے قرآن و سنت کے حوالے سے انشاءاللہ، اور اس کے بعد کہ آپ کن اداروں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جن کو ہم جانتے ہیں نا، یہاں پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں الحمدللہ جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. خاص طور پہ جماعت اسلامی ہے، اسی طرح جیسے یہاں پہ جماعت الدعوہ جن کو کہا جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں کہ جن کو الحمدللہ میں بذات خود جو ہے وہ جانتا ہوں، اور ان کے اندر رہ کر میں نے کام کیا ہے. تو ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی جو جماعتیں ہوتی ہیں
کہ جو ان حوالے سے ہیرا پھیری بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کس طریقے سے اپنے مال کو بچائیں، جو آپ کا زکوٰۃ کا اور اسی طرح صدقات کا جو آپ کا مال ہوتا ہے، آپ نے کہاں پہ صرف کرنا ہے، اور آپ اپنے گھر والے جو آپ کے ملازم ہیں یا اسی طرح جن کو آپ جانتے ہیں، تو ان کو آپ نے کس طرح سے اس چیز کو صرف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل جو ہے وہ 1 سے 2 کلاسز میں یا 3 کلاسوں میں اس حوالے سے ورکشاپ کروائی جائے گی۔ تو آپ کوشش کیجئے گا اس میں لازمی جو ہے وہ شامل ہوں۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ بھی ایک ڈیزائن کر رہے ہیں، ایک دن کی یا 2 دن کی کلاسز، کہ جس میں ہم اپنے ادارے کے حوالے سے آپ کو مکمل انٹروڈکشن کروائیں گے کہ ہمارا ادارہ کتنا ہے، کیسے کام کر رہا ہے، اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہمارا ذہن ہے کہ آپ سے شیئر کریں انشاءاللہ، اور یہ آپ کا ہی ادارہ ہے اور آپ ہی کے ساتھ الحمدللہ ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو میں پھر سے ہماری ان ماؤں اور بہنوں کا مشکور ہوں کہ جو ہمارا دستے بازو ہیں، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی، تو ہمارا سبق چل رہا تھا سورۃ البقرہ مدنیہ، کہ آیاتوہا، اس کی آیات، کہ اس میں کتنی آیات ہیں اور اس میں رکوع کتنے ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ نمبرنگ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آیت میں نمبر لکھا ہوا ہے، جیسے کہ یہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم نے یہ پڑھے ہیں رموز اوقاف، تو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں اس آیت کے اوپر جیم لکھا ہوا ہے، تو یہ وقف جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ نقطے ہیں جو میں آپ کو کل بتا رہا تھا کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 2 ہے، تو اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے۔ تو ان نقطوں کا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان میں سے چاہے آپ پہلے 3 نقطوں پہ یا دوسرے 3 نقطوں پہ وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ تو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، میں دونوں طریقوں سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ میں نے یہ جو بعد والے 3 نقطے ہیں یہاں پہ وقف کیا ہے۔ اب میں کروں گا پہلے والے 3 جو نقطے ہیں ان پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تو اس طرح سے آپ ان کو تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے یہ آیت کے درمیان میں جیم لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، آگے بھی چل سکتے ہیں، اس کا مطلب وقف جائز ہے۔ تو من قبلک وقف کر لیا، اور اگر وقف نہیں کرنا تو من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ میں نے یہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے تلاوت کو جاری رکھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے وصل کی صورت میں، تو پھر آپ آخری حرکت اس کی لازمی پڑھیں گے۔ اگر آپ وقف کر دیں گے اور پھر آگے پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے اس آیت کریمہ میں لکھا ہوا ہے فی قلوبہم مرض، تو یہ لام کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ کبھی بھی جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے جہاں پہ لام لکھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا، یہاں پہ ہم نے تلاوت کو جاری رکھنا ہے، آگے ملا کے پڑھنا ہے وصل کی صورت میں۔ تو اس کو پڑھیں گے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب مرضا پہ میں نے وقف کر لیا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ وقف جائز ہے، یہاں رک سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ وہ 5 لکھا ہوا ہے عربک میں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوفیوں کے علاوہ جو دوسرے قراء کرام ہیں وہاں ان کے نزدیک یہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے، تو یہاں پہ آپ رک بھی سکتے ہیں اور تلاوت کو آگے جاری بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ جیسے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس طرح سے۔
جی تو اب اس کے علاوہ کچھ وقف کے متعلق قواعد ہیں، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ قواعد ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کہ ان پر آپ نے وقف کیسے کرنا ہے، تو ان کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جی تو آپ نے ان میں 2 سے 3 چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جس کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو، اگر آخری حرف پر کھڑا زبر آ جائے تو وقف کی صورت میں اسے اسی طرح ہی پڑھا جائے گا جیسے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے سمجھیں کہ اگر آخر میں کھڑا زبر آ گیا ہے، جس حرف پر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ اسی طرح ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی کسی قسم کی چینجنگ نہیں کریں گے۔ جیسے یہ قالا ہے، اس کا آخری حرف لام ہے۔ اچھا یہ بھی یہاں پہ آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے کہ کھڑا زبر کے ساتھ جو یا لکھی ہوتی ہے یہ ویسے لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھی نہیں جاتی، اس کا آخری حرف لام ہی ہے، یا نہیں ہے۔ قالا میں اس کا آخری حرف لام ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو وقف کی صورت میں بھی اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، قالا اور قالا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو وَالضُّحَىٰ میں آخری جو حا ہے حرف، وہاں پر کھڑا زبر ہی ہے، تو اس لیے ہم وہاں پہ وَالضُّحَىٰ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کا بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ اب تھوڑا سا فرق ہے دوسرے قاعدے میں، جو کہ کھڑی زیر کا ہے اور الٹا پیش کا ہے، تو اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے، تاکہ ایک چیز ان میں ہے وہ آپ یاد رکھیے گا۔ جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو، کھڑا زبر ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد ہے کھڑی زیر۔ جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو، اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ساکن کر کے وقف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے بہی سے بہ، اگر کھڑی زیر آ جائے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، بہی سے بہ۔ تاہم کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو تو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، کھڑی زیر میں کھڑی زیر یا کے علاوہ 29 حروف میں سے 28 حروف کے نیچے اگر کھڑی زیر آ جائے تو وہاں اس کو ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے، جیسے ہم عام قواعد میں اگر کرتے ہیں اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے بہی سے ہم نے بہ کر دیا۔ ہاں ایک حرف ایسا ہے جو کہ یا ہے، اگر یا کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو پھر یہ ساکن نہیں ہوگی، اس کو ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے اوپر کھڑا زبر کا پڑھا ہے، کہ اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، پھر جس طرح سے یہ لکھا ہوگا اسی طرح پڑھیں گے، یعنی اس کو ساکن نہیں کریں گے۔ تو یستحیی، یہ یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو یستحیی ہی پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ تو یہ آپ نے صرف ایک لفظ یاد رکھنا ہے کہ کھڑی زیر اگر یا کے نیچے آ جائے تو اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، ادروائز کسی اور حرف کے نیچے آتی ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 3 ہے الٹا پیش کا۔ جس کلمے کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو، اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ساکن کر کے وقف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے لہو سے لہ، کہ ہا الٹا پیش ہو تھا، الٹا پیش ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ تاہم الٹا پیش اگر واو پر ہو تو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، جیسے لتستوو، تو یہ واو کے اوپر ہے تو اس کو ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کھڑی زیر اگر یا کے نیچے آ جائے تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے، اور الٹا پیش واو کے اوپر آ جائے تو اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ تو الٹا پیش جو ہے وہ واو کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں تو وہاں پہ ساکن ہو جائے گا، صرف واو کے اوپر جب آئے گا تو ساکن نہیں ہوگا وقف کی صورت میں، اس کو اسی طرح